وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جو اکوار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے۔ قرآن کا فتویٰ ہے کہ کچھ ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر وہ مومن نہیں بلکہ کافر ہیں۔ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ مولانا احمد رضا نے کتنے بے ایمانوں کو صاحب ایمان بنایا ہے؟ تو ابھی حضرت مولانا صاحب الدین صاحب جو سنی دنیا کے ایڈیٹر ہیں اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے جنرل سیکریٹری ہے، ایک ہی کتاب نہیں درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے آپ کو جماعت رضائے مصطفیٰ کی تاریخ بتائی کہ جب ہندوستان میں سودی کی تحریک چل رہی تھی، مسلمانوں کی داڑھیاں مونڈی جا رہی تھی، مسلمانوں کے گھروں سے تسبیح اتار کے چلے پہنایا جا رہا تھا، مسلمانوں کو مندروں کی طرف لے جایا جا رہا تھا، کلیسا کی طرف لے جایا جا رہا تھا، خدا کے گھر سے مسلمانوں کو روکا جا رہا تھا، تو دنیا میں تحریکیں بہت تھیں، دارالعلوم بہت تھے، دنیا میں تنظیمیں بہت تھیں، دنیا میں کلمہ پڑھنے والے بہت تھے، مگر کون تحریک ہے جس نے میدان عمل میں اتر کے کام کیا تھا؟ تو کہنے دیجئے وہ وہی تحریک ہے جس کو جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ نے یہ محسوس کیا کہ لاکھوں مسلمانوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے، انہیں سودی بنایا جا رہا ہے، تو تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ کے اس وقت کے صدر اعلیٰ آقا نعمت سید الکریم سرکار مفتی اعظم ہند نے علماء کی یہ جماعت کو لیا، بریلی شریف کے بجائے آگرہ کو اپنا مسکن بنایا، اور وہی انہوں نے جماعت کا دفتر قائم کیا، اور وہیں سے فرمایا کہ آگرہ اور راجستھان کے اس سرحدی علاقے میں اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، سودی بنایا جا رہا ہے، جاؤ اور ہر طرف اسلام کا پرچم لہراؤ، لوگوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت کرو۔ میں آپ کو ایک واقعہ صرف یاد دلانا چاہتا ہوں، بھرت پور کے پاس ہی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، حضرت شیر بیش سننا جو اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، سرکار مفتی اعظم نے انہیں جماعت رضائے مصطفیٰ کا مبلغ بنایا تھا، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا، اے مولانا حشمت علی، بھرت پور کے قریب ہی میں ایک گاؤں ہے جس گاؤں کی ساری بستی کے لوگ سودی ہونا چاہتے ہیں، اسلام چھوڑنا چاہتے ہیں، جاؤ اور وہاں اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اسلام کی حقانیت بتاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت شیر بیش سننا تنے تنہا اس گاؤں میں اسلام کا پیغام لے کر پہنچے، دیکھا پوری آبادی کے لوگ اسلام سے دور ہو چکے ہیں اور سودی ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت شیر بیش سنت نے پوری بستی کے لوگوں کو اکٹھا کیا، سب آ گئے، ان الدین عند اللہ الاسلام کے عنوان پر ایک گھنٹے تک شیر بیش سنت نے اسلام کی حقانیت پہ تقریر فرمائی۔ گاؤں کا پردھان اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ کی تقریر میں نے سن لی ہے، اسلام کی حقانیت پہ آپ نے دلیلیں دی ہیں وہ بھی ہم نے سن لی ہے، مگر سنیے بھرت پور کے راجا نے ہم سے وعدہ کیا ہے اگر تم مذہب اسلام چھوڑ دو گے، داڑیاں مڈوا کے چوٹیاں رکھ لو گے، اگر تم جنیو پہن لو گے تو ہم تمہیں زمینیں دے دیں گے، ہم تمہیں جائیداد دے دیں گے، ہم تمہیں روپیہ پیسہ دے دیں گے، اس لیے اب ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے، ہم تو شدی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب کل سویرا ہوگا، پنڈت شردھا نند آئیں گے، ان کے ساتھ دوسرے پنڈت ہوں گے، اور وہ سارے لوگ مل کے اس گاؤں کے لوگوں کو شدھی کریں گے، ان کی داڑھیاں مڈوائیں گے،
انہیں چوٹیاں رکھوائیں گے، جنیوں پہنائیں گے، آپ چلے جائیے، اب ہم آپ کی کوئی گفتگو نہیں سنیں گے۔ تاریخ جماعت رضائے مصطفیٰ اٹھا کے دیکھے، مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت کی آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ وہاں سے اٹھے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کہاں جائیں، کس کے گھر ٹھہرے، شام ہو چکی تھی، گاؤں میں ایک بوسیدہ مسجد تھی، اعلیٰ حضرت کے مظہر شیر بیش سنت اس مسجد میں پہنچے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا، مدینے والے آقا کی رسالت کی گواہی دی، اور وہاں تنہا انہوں نے نماز مغرب ادا کی، پھر نماز عشاء ادا کی، مسجد میں تسبیح و تحلیل کرتے رہے، رات بھر روتے رہے، اپنے آقا و مولا کو یاد کرتے رہے، اور رات کا پچھلا پہر تھا، یاد کرتے کرتے مدینے والے آقا کے سچے نائب امام اہل سنت فخر زمین و زمن کی طرف لو لگایا، اور انہوں نے کہا اے سرکار اعلیٰ حضرت، کیا آپ کا یہ روحانی بیٹا اب اس آبادی سے مایوس واپس چلا جائے گا؟ کیا یہاں اس کی تبلیغ کارگر نہیں ہوگی؟ روتے روتے ہچکی بن گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، اور نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو ایک بڑا پاکیزہ خواب دیکھا، سامنے سرکار اعلیٰ حضرت جلوہ بھار ہیں اور اشارہ فرما رہے ہیں، بیٹے گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، سویرا ہونے والا ہے، اور جو صبح نکلے گا، جو صبح نکلے نمودار ہوگی، وہ اسلام کی صبح ہوگی، اور تمہاری بات کا اثر لوگ قبول کریں گے۔ آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا پھر وہی ماحول ہے، کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اب بہت پریشان ہے، سویرا ہو گیا ہے، نماز فجر کی اذان دے دی، تنہا مسجد میں فجر کی نماز ادا کی، تھوڑا سا دن چڑھا کہ گاؤں میں باجا بجنے لگا، کسی سے پوچھا کیا ہو رہا ہے، کہا سردار نند آ گیا ہے، دوسرے بہت سے پنڈت آ گئے ہیں، بھرت پور کا راجا بھی آ گیا ہے، فوجی بھی آ گئے ہیں، ساز و سامان کے ساتھ آئے ہیں، اور سب شدھ ہی ہونے جا رہے ہیں۔ حضرت شیر بیش سنت کو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے تو رات خواب میں بشارت دی تھی کہ تمہاری تقریر کا اثر ہوگا، اور اب تو سب اپنا دھرم چھوڑنے جا رہے ہیں، اپنا مذہب چھوڑنے جا رہے ہیں۔ پھر آپ مسجد سے باہر نکلے، جدھر سے آواز آ رہی تھی وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا آگ جل رہی ہے، اس میں بہت سے میوے ڈالے گئے ہیں، گھی ڈالا گیا ہے، پوری فضا متحفل ہے، پنڈت سردانند بیٹھا ہے، بھرت پور کا راجا بھی بیٹھا ہے، اور دوسرے سادھو سنت بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں کے سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت شیر بیش سنت تنے تنہا اعلیٰ حضرت کا نام لے کر مفتی اعظم کے دعاؤں کے سہارے ان کے مجمع کی طرف آگے بڑھے۔ سردانند نے دیکھا تو پہچانتا تھا، اس نے کہا ان مولوی صاحب سے پوچھو آنے کا مقصد کیا ہے، یہ ہماری سبھا میں کس لیے آئے ہیں؟ ایک آدمی نے آگے بڑھ کے پوچھا تو حضرت شیر بیش سنت نے فرمایا کہ تمہیں بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سردانند سے میرا مناظرہ ہو چکا ہے، وہ جو زبان بولتے تھے میں اسی زبان میں جواب دینا جانتا ہوں، ان سے کہہ دو جو گفتگو کرنا ہے براہ راست عصمت علی سے گفتگو کریں، بیچ میں کسی مترجم کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شیر بیش سنت للکارتے ہوئے بالکل اسٹیج کے قریب پہنچے اور فرمایا اے سردانند، تو ہمارے ان کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو شدھی بنانے آیا ہے، ان کا ایمان لوٹنے آیا ہے، بتا تو جس دھرم کا پرچار کرنے آیا ہے اس دھرم کی خوبیاں کیا ہیں؟ میں اپنے مذہب کی خوبیاں بتا رہا ہوں، تیرے دھرم کی خرابیاں بتا رہا ہوں۔ سردانند نے کہا مولوی صاحب ہماری سبھا میں کھنڈت نہ کریں ورنہ نتیجے کا آپ ذمہ دار ہوں گے، اور یہاں سے واپس چلے جائیے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، تمہیں چیلنج مناظرہ دیتے ہیں، تمہارے اپنے سارے لوگ موجود ہیں، میں تنہا آیا ہوں، تم اسلام کی حقانیت پر مجھ سے مناظرہ کرو، اگر میں یہ ثابت کر دوں ہمارا مذہب ہی حق اور سچا ہے تو تمہیں ہمارا مذہب قبول کر لینا چاہیے۔ سردانند نے کہا مولانا اب مناظرے کا وقت نہیں ہے، آپ واپس جائیے، ہم انہیں شدھی بنانا چاہتے ہیں۔ شیر بیش سنت کو جلال آیا، تاجدار اہل
सुनना, सरकार मुफ्ती आजम ने इस पूरे वाक़े को लफ्ज़ बलफ्ज़ खत लिखकर बरेली शरीफ भेजा था और दफ्तर सिकंदरी में भी ये पूरा वाक़या छपा हुआ है। बिजनौर से निकलने वाले आईना नामी अखबार में भी छपा हुआ है। हिंदुस्तान की तारीख उठा के देखो, हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं मौलाना अस्मत अली को इतना चलाना था कि जब सरदानंद ने कहा हम मुनाज़रा नहीं करेंगे तो वो आगे बढ़े और पंडित सरदानंद ने कहा तो उन्होंने पकड़ा और उन्होंने कहा सरदानंद अगर तुम मुनाज़रा नहीं करना चाहता है तो ये आग के शोले भड़क रहे हैं, आग तूने जलवाई है, मेरे तूने डाले हैं, देसी की इसमें तूने डाला है, हम और दोनों इस आग में कूदते हैं, आग इसको जला दे उसका धर्म बातिल है और जो जिंदा बच जाए उसका धर्म सच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके जमाते रफ़ाए मुस्तफा, जश्न इमाम अहमद रज़ा हो। जब शेर बैसे सुन्नत ने सरदानंद के हाथ पकड़े और मुबाहला की दावत दी तो वो ऐसे कांप रहा था जैसे शेर के सामने बकरी कांपा करती है और उसने कहा मौलाना ना तो हम मुनाज़रा करेंगे ना मुबाहला करेंगे, आप यहाँ से वापस चले जाइए। शेर बैसे सुन्नत ने मजमे की तरफ एक नजर डाली, फरमाया मेरा जो काम था मैंने कर दिया, मैंने तुम्हारे इस पंडित को चैलेंज किया मगर वो मुकाबले के लिए तैयार नहीं हुआ, मुबाहले की दावत दी उसके लिए आमादा नहीं हुआ, अब मैं जा रहा हूँ तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इतना कहकर वापस पलटे तो गांव का प्रधान उठ के खड़ा हुआ और उसने कहा मौलवी साहब वापस आइए, मौलवी साहब वापस आइए। और जब वापस आए तो उन्हें ले जाके मिंबर पे खड़ा किया और कहने लगा ए राजा साहब आप वापस जाइए, ए पंडित जी आप भी वापस जाइए, इसलिए कि हमने देख लिया हमारे मजहब का ये छोटा सा बज़ाहिर मौलवी तने तनहा पूरी बस्ती में आया है, आपके फौजी भी हैं, साजो सामान भी है, असलहे भी है, मगर ये कौन सा जज्बा था जो भरे मजमे में तने तनहा ललकार रहा था। ये यकीनन इस्लाम की हक़ानियत है, मजहब हक की सदाकत है जिसने इतने बड़े मजमे में इतना बड़ा बलबला जज्बा पैदा किया है। न तुम मुनाज़रा कर सके न मुबाहला कर सके तो इतना पाकीज़ा मजहब, इतना सच्चा मजहब, इतना अच्छा मजहब छोड़कर हम तुम्हारा धर्म नहीं कबूल करेंगे, आप लोग वापस जाइए। और हज़रत से फरमाया आप कलमा पढ़ाइए, हम दोबारा तजदीद ईमान करेंगे और आप हमें सरकार आला हज़रत के गुलामी में अपने हाथों के जरिए दाखिले सिलसिला फरमा ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जो इकबार है कि ये बार बार से पार है।